مکمل ہو گیا. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. لیکن اب میں آپ کے سامنے چند جملے اور بولتا ہوں جن میں متعلق کو آپ نے پہچاننا ہے اور اس کے بعد اس کی عربی جو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. جی پہلا جملہ میں آپ کو دیتا ہوں, جملہ بورڈ پہ لکھتا ہوں, پھر ان سے پہلے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. زید کرسی پر بیٹھا ہے. جی زید مبتدا ہے, زید مبتدا ہے, بیٹھا ہے خبر ہے, بیٹھا ہے خبر ہے, کرسی پر کرسی پر مبتدا. ٹرانسلیٹ کر دیں. جی زید جالب خبر بھی حلق رفع میں ہوتی ہے نا, تو جالس کی حلق رفع کیا ہوگی؟ جالس. زید جالس علل کرسی. علی حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اس جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو زید جالس علل کرسی, زید کرسی پر بیٹھا ہے. اس کے انالیسس کی ضرورت صاف کرتے ہیں. زید مبتدا ہے, جالس خبر ہے, علل کرسی ہاں جی, علی حرف جر الکرسی مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے. تو مبتدا اپنے خبر اور متعلق سے مل کر جملہ ہے. میں حامد کی طرف جا رہا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب میں مبتدا ہے, میں مبتدا ہے, جا رہا ہوں خبر ہے, حامد کی طرف. اب دیکھنا حامد کی طرف کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ الہ. ٹھیک ہے, اور الہ کا جا رہا ہے, کوئی جار مجرور یا متعلق ہو دیں گے. جی لو انا ظاہر جالس بیٹھا ہوا, انا ظاہر. جی حامد پڑھ جا رہے ہیں الہ حامد. انا ذاہب الى حامد, میں حامد کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جی شاید قرآن مبتدا ہے, ہدایت ہے خبر, تمام انسانوں کے لیے متعلق خبر ہے. متعلق ہو جائے گا خبر کے. جی القرآن جی ہدایت کے لیے ہدایت کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہدن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. القرآن
ہدن. القرآن مبتدا، ہدن خبر، اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہ حالت رفع ہی ہے. ہدن ہدن ہدن، ٹھیک ہے. نہیں، یہ اصل میں مبنی نہیں ہے، یہ منصرف اسم ہی ہے، کیونکہ تنوین ہم نے منصرف اسم کی علامت کو جو ہے وہ بنایا ہے. اصل میں یہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ اصل لفظ تھا ہدایون. ہدایون اوریجنل تھا، حالت نصب میں بن گیا یہ ہداین، اور حالت جر میں بن گیا ہداین. تو ہدایون، ہداین، ہداین. یہ یا اور واو جب کسی لفظ میں آ جاتا ہے تو اس میں کچھ قواعد اپلائی ہوتے ہیں، جس کے بعد فائنل اس کی لفظ کی شکل کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہدایون جو ہے وہ چینج ہو کر ہدن بن گیا. ہداین وہ بھی چینج ہو کے ہدن ہی بنے گا، اور ہداین وہ بھی چینج ہو کے ہدن ہی بنے گا. اس کا ثبوت قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں جو آپ آگے جاتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے اولئک علی ہدن، اولئک علی ہدن. اب علام کا حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ہدن. تو کنفرم ہو گیا کہ وہاں پر ہدن جو ہے وہ جر والا ہدن ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور یہاں پر ہدن جو ہے وہ رفع والا ہدن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر کی جگہ پر آ. تو القرآن ہدن، جی تمام انسانوں کے لیے. لیکن تمام کے لیے آپ کہتے ہیں تمام کے لیے کیا ہے؟ ارے نام کیوں نہ جاؤ؟ الحمدللہ کیا رسم کرتے ہیں؟ تمام کا رسم لگے. تو جب ان-نام میں نے بول دیا تو اس نے الف لام نے تمام کو کور کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان-ناس تمام انسان، لے نام بھی تمام انسانوں کے لیے. یعنی ایسے آپ کو کل کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو القرآن ہدن للناس کے تجدید کے قواعد، یعنی ہم ویسے پڑھیں گے قرآن ہدن للناس، لیکن نہیں ہدن نون ساکن کی بات، پھر آگے یرملون. ٹھیک، تو وہ بند کر دیا جائے گا، اور یہاں پر آپ کو ایک شرط لکھتی ملے گی، تو آپ اس کو اس کے ساتھ بند کر پڑھیں گے ہدن للناس. اس نون ساکن کی آواز آپ نہیں ادا کریں گے. یہ آپ کا تجوید کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو القرآن ہدن للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جی ندیم صاحب، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جی مطالعہ مسئلہ پر سلام دے کہتے ہیں عربی میں ماشاء اللہ. القرآن ہدن للمتقین، القرآن ہدن للمتقین. قرآن تمام نہیں بلکہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ لام جا رہا نون کے نیچے یہ نہیں لے کے آئے گی؟ یہ جو ہاں بالکل، یہ تو لام جا رہا ہے، یہ آگے نہیں آئے گا. تو یہ تو للمتقین ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ہاں جی، آپ نے تو کہا ہے، میں آپ سے آگے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں جی؟ آپ کا تو ہاں ہی ہے جواب. جی آپ نے سامنے کہا ہے کہ یہ تو للمتقین ہی ہونا چاہیے، یا للمتقین سے کیا بات ہے؟ آپ کیا خیال ہے؟ اصل میں یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جب بھی جمع مذکر سالم ہو، میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، وہ کس لیے دیا تھا؟ اعراب آپ ہمیں بتا دیں گے. جمع سالم مذکر کا اعراب
اونا اور اینا دو ساؤنڈ سے آئے گا. اونا حالت رفع، اینا حالت نصب اور جر. تو یہ اینا ہے حالت جر ہی ہے، دیر جگہ پیش اعراب نہیں ہے. دیر و پیش سے آپ نے دھوکہ دکھانا. جس بھی اسم کا آپ نے اعراب میں جاننا ہے اس اسم کی سب سے پہلے کیٹیگری کو دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر مصنع ہے تو مصنع میں اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے. اگر وہ جمع صالح مذکر ہے تو جمع صالح مذکر پہ اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے. اگر وہ جمع صالح مؤنث ہے تو جمع صالح مؤنث پہ اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. کلیئر ہو گیا. تو القرآن ہدی للمتقین نا. کلیئر ہو گیا جی. اب آپ کے لیے جملہ مبتدا میں چینج کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. باقی جملہ وہی ہے، صرف مبتدا چینج کرتے ہیں. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب کون سا مرتبہ ہے؟ یہ کتاب کون سا مرتبہ ہے؟ مرتبہ اشاری. ماشاءاللہ. یہ کتاب کی عربی بنا دیں حاضر کتاب، کیونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا آپ نے مبتدا کو حالت رفع میں رکھنا ہے. اور مرتبہ اشاری میں آپ کو رفع کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مشار الیہ سے. کیونکہ حاضر مبنی اس میں حاضر 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 وہاں سے آپ نے یہاں حاضر نہ بول دیجیے جیسے کہ جلدی سے. تو یہ حاضر کتاب ہدی للمتقین. اب یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے نہیں نا، عظیم کتاب ہے. لہذا اب اشارہ حاضا کا نہیں میں لگاؤں گا بلکہ ذالکہ کا اشارہ لگاؤں گا. ذالک الکتاب ہدی للمتقین. کلیئر ہو گیا نا. اب دیکھیں آپ تو بقرہ جب شروع کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فیہ. اس کو ذرا ہائڈ کرتے ہیں، اس کو ہائڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نے حرف نفی وغیرہ نہیں پڑھے اس لیے اس کو ذرا ہائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا جملہ آ رہا ہے، کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ ہدی للمتقین. تو ذالک الکتاب ہدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ کتاب مبتدا اور اس کی پھر دو خبریں آگے آئیں گی. ایک خبر ہوگی لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. اور دوسری خبر ہوگی کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اتنا حصہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ آج مکمل ہو. کلیئر ہو گیا جی. سمجھا دیا نا. مطلب کہ یہ تو ہماری نارمل عربیہ، لیکن اس کتاب کے حوالے سے اشارہ جو ہے وہ جاری کر رہا ہے. جی ہم صاحب نماز نیند سے بہتر ہے. جی مبتدا کیا ہے اس میں نماز مبتدا ہے، خبر کیا جی؟ بہتر ہے خبر ہے. اور متعلق کیا نیند سے. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. الصلاۃ مبتدا، اس کے بعد خبر آ گئی خیر، اور نیند سے من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. شدید کے قواعد پر اپلائی کرتے ہوئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نیند کے بعد شادی جی نیند کے بعد شادی نہیں آئی. کچھ آپ نے بھی کرنا نا. یعنی میں تجویز نہیں پڑھا رہا آپ کو. وہ شاد آئے گی کہاں پر، مرد کہاں پر آئے گی، یہ تجویز کے رولز ہیں وہ آپ نے کو ڈالنے ہیں. آپ کو سمپل میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہ ڈالوں. آپ شرط کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جملہ اب جملہ اس میں پڑھا ہے اس کے اجزاء پڑھے تو آپ کو اس کو بالکل صحیح آرام سے پڑھنا چاہیے. اسے آپ کو اختلاف نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ مفرد ہے اور اس کا حل رفع میں نہ آپ اسے اختلافہ پڑھ سکتے نہ اختلافی پڑھ سکتے. کلیئر ہو گیا. خیر نہیں پڑھیں گے آپ میں، نہ خیرت، خیر تو پڑھنے کا چیلنج نہیں. آپ
نا خیر پڑھ سکتے ہیں. اور مین آپ کا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی اس موضوع مجرور ہوگا مینن نہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ایک برت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں آپ اچھی طرح کور کر لیں گے تو ایسی عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی اور آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح پروناؤنس کریں گے اس کے ایک ایک لفظ کو کہ اس پہ کون کون سا اعراب آنا ہے انشاءاللہ. جی ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے. دو بھائی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. ابراہیم ہے موسیٰ. ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے. جناب ابراہیم مبتدا. ابراہیم مبتدا. موسیٰ سے متعلق. موسیٰ سے متعلق. بڑا ہے خبر. بڑا ہے خبر. جی ابراہیم. ابراہیم ماشاءاللہ سے بولا اس لیے کہ یہ انبیاء کے ناموں میں سے ہے. جی اب یہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا, کمپیریزن کر رہے ہیں, لہذا کمپیریزن کرنے کے لیے آپ افعلوا اکبروا طرف استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم اکبر موسیٰ سے جی من موسیٰ. ٹھیک ہے نا, من موسیٰ. ابراہیم آپ کہیں گے کہ ابراہیم بھی آ گیا, اکبر بھی آ گیا, موسیٰ بھی آ گیا, نہیں نام آ گیا. نہیں, ایسا نہیں. اکبر جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, صفت. ٹھیک, اور خبر کے طور پہ آ رہا ہے ابراہیم اکبر من موسیٰ. ابراہیم موسیٰ سے بڑا. اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ کس طرح کی حالت میں, حالت جر میں. ٹھیک ہے. موسیٰ رفع میں موسیٰ ہوتا ہے اور نصب میں موسیٰ ہوتا ہے اور جر میں موسیٰ ہوتا ہے. اگر میں جملہ یہ کہوں آپ کے ساتھ کہ موسیٰ ابراہیم سے بڑا ہے تو کیا عربی ہوگی؟ موسیٰ اکبر من ابراہیم نہیں آیا. حالت میں ایک پیش کے ساتھ نصب اور جر میں ایک زبر کے ساتھ ابراہیم. تو موسیٰ اکبر من ابراہیم, موسیٰ ابراہیم سے بڑا. اب یہاں پر موسیٰ حالت جر میں اور یہاں پر موسیٰ حالت رفع میں. ٹھیک ہے. یعنی جملے میں استعمال جو ہے اس کا وہ بتا رہا ہے کہ یہ جملے میں اس کا استعمال بتا رہا ہے کہ کون سی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے, وہ جگہ کون سی ہے, اور جس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یعنی اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مبتدا کی جگہ ہے تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے, وہ خبر کی جگہ ہے تو وہ خبر جو حالت رفع میں ہوتی ہے, اور وہ حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو حرف جر کے بعد والی جگہ جو ہے وہ حالت جر والی جگہ ہوتی ہے. اس اعتبار سے آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہاں پر موسیٰ جو ہے محل کے اعتبار سے رفع میں, اور یہاں پر موسیٰ محل کے اعتبار سے جر ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے. جی اگلا جملہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ابلیس کا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس جملے کو اسی پس منظر میں آپ نے دیکھا. جی مبتدا کیا ہے پورا, میں مبتدا بہتر ہوں خبر اس سے متعلق خبر. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. انا خیر اس سے منہو ابھی تو کیا گیا. ٹھیک ہے. منہو منہما منہو اشاری ضمائر
کے ساتھ استعمال روح جارہ کا استعمال تمہارے ساتھ. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. جی عرفان صاحب، مرد عورتوں پر قوام ہے. جی مرد مبتدا ہے، عورتوں پر متعلق ہے، قوام ہے خبر. یعنی آپ رکھ سکتے ہیں تو مبتدا اور خبر کا اعلان کریں، باقی اضافی چیزیں وہ بعد میں آپ لے کر آئیں. جی اب یہ ہے اور بتا رہا ہے کہ مرد جمع. جی رجل ایک پر اور رجل کی جمع رجال. جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے الرجال، الرجال. جی قوامون جمع تھا مبتدا لہذا خبر بھی جمع آئے گی قوامون. آپ کے ساتھ خبر تو رقم میں ہوتی ہے، قوامون نہیں آتا. بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ساؤنڈ سے پہچاننا ہے نا. ہاں کس کو؟ اس کو خبر کو اینا اور ہاں جمع مذکر سالم کو ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، اس میں حرکت سے نہیں پہچاننا. یعنی کوا مونا کوا مینا کوا مینا. تو الرجال کوا مونا، مرد قوام ہے کس پر؟ عورتوں پر. النساء الرجال قوامون علی النساء. سوائے جن کی ایک آیت اور آپ سمجھا ٹھیک ہو گیا. رہتے کی چھوٹی چھوٹی آیتیں الحمدللہ آپ ان کا انالیسس جو ہے وہ کرنے کا بھی ہو گیا. امرأۃ عورت اور امرأۃ کی جمع نساء. ٹھیک ہے، نساء نساء اور نساء الف لام لگ گیا تو النساء النساء النساء. دیکھیے الحمدللہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا. ایک جملہ آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں اور دانش اس جملے کو کریں گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی پورا انالیسس کرنا ہے مبتدا خبر اور متعلق کو بیان کر کے. جی اللہ مبتدا قادر ہے خبر، ماشاءاللہ ہر چیز پر متعلق ہے خبر. جی اللہ جی ٹھیک ہے، اللہ قادر ماشاءاللہ جی علی کل شیء. بالکل ٹھیک ہے، اللہ قادر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں سر یہ تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے اس میں ایسا اللہ قادر علی کل شیء آیا کل شیء قدیر دیکھنا جملہ جو میں نے دیا ہے اس کے اجزاء کے بعد جملہ ٹھیک ہے کہ جملہ بالکل ٹھیک ہے نا. جملہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں اس کلام کی جو اعلیٰ ترین کلام. تو قادر کی جگہ پہ میں لفظ قدیر بھی استعمال کر سکتا ہوں. ٹھیک، یعنی قدیر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر وقت قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، قادر کے معنی کسی وقت قدرت رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قدرت رکھتے ہو. تو یعنی کنٹینیوٹی اس کے لیے جیسے رحیم رحمت اس میں مسلسل پائی جاتی ہے. تو اس طرح قدیم کا لفظ ہے وہ اگر قادر کی جگہ پر ہم رکھ دیں تو مفہوم ذرا زیادہ
پیارا ہو جائے گا. ترجمہ ہم یہی کریں گے اس کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھیں نارمل ترتیب جملے کی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ مبتدا قدیر الخبر اور اللہ کل شیء جار مجرور یہ متعلق خبر ہو گیا. یہ نارمل ترتیب ہے. لیکن بات جو میں نے کی آپ سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اعلیٰ کلام, اور جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس میں آپ الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں. بعض اوقات کیوں کرتے ہیں؟ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کلام میں, ٹھیک ہے, یعنی وزن کلام کا برقرار رکھنے کے لیے. اب دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید کو شاعری کر سکتے تھے. شاعری کیا ہوتی ہے؟ الفاظ کا آگے پیچھے کر دینا, ٹھیک ہے, ایک رزم میں لے آنا, وزن میں رکھنا. تو قرآن مجید چونکہ شاعری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي له, اور یہ شعر جو ہے آپ کے کوئی شاعر نشان بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر میں اس متعلق کو یہاں سے اٹھاؤں اور خبر سے پہلے لے آؤں تو کیا بن جائے گا؟ اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر, آگے کرنا پیچھے کرنا, اس سے ایک تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, اور دوسرے بات ہوگا آپ جس لفظ کو پہلے بولتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ زور دینا چاہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی الفاظ کو آگے پیچھے اس لیے کرتے ہیں کہ زور دینا مقصود ہوتا ہے. تو اس سے یہ ضرور بھی آپ کے سامنے آتا ہے. تب کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا, اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ خبر چاہے متعلق کے بعد میں چلی جائے, ٹھیک ہے, یا اپنی جگہ پر ہی قائم ہو, آپ کو الحمدللہ پہچان ہو گئی ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر کون سی ہے اور متعلق جو ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک ترتیب جو نارمل ترتیب سے ہم نے سارے جملے کیے تھے, اس میں دیکھیں آپ کے سامنے آیات بھی آئی, احادیث بھی آئی, لیکن ایک نارمل ترتیب سے ہٹ کے ہم نے ایک جملہ جو کیا اللہ علی کل شیء قدیر. یہ چیز کی قرآن مجید میں مطلب جتنی بھی جگہ پہ ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے ہم تو اسی قاعدے کے تحت دوسرے اس کو نہیں کریں گے کہ آپ اس کو مزید بہتر کریں گے, اس طرح کا مزید بہتر نہیں. آپ مطلب زور پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کر سکتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے. یعنی آپ جس چیز پہ زور پیدا کرنے ہیں, مطالعے پر اگر زور پیدا کرنا چاہے تو اسے پہلے لیں. ہم آپ سے بولتے ہیں اردو میں بھی نا, یعنی میں نے تم سے کہا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ تم پر اگر لانا چاہتے ہیں تو میں تم سے کہا تھا, یہ کہا کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہاں بالکل. مطلب یہ جو جملے آپ کے کوئی جملہ رکھ لیں, اس میں جو ہم نے کیا ہے جو ہم نے جملے کیا کوئی ایک جملہ لیں, کوئی جملہ لیں, اس میں خبر کو جو ہے وہ آپ لے لیں اینڈ پہ اور متعلق کو درمیان میں لیں, آپ کا جملہ بن جائے گا, اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اب ایک کنسپٹ میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں. جی سر یہ جو قدیر ہے جی یہ ہے تو خبر ہی, چاہے شروع میں چاہے درمیان میں چاہے یہ رہنا حالت رفع میں خبر حالت رفع میں ہوتی ہے, تو آخر میں جا کے اسی سے ہم پہچان رہے نا اسے, یعنی رفع میں ہے تو ہم پہچان رہے کہ یہ خبر ہے. کلیئر ہو گیا نا بات؟ میں جب ایک اور اہم کنسپٹ میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں نے جملہ آپ کو جو اسٹارٹ کروایا تھا آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ آدمی موجود ہے. یہ دوسرا آدمی گھر میں موجود ہے. اچھا دونوں جملوں کی ذرا عربی میں بتا دیں. آدمی موجود ہے کہ عربی کیا ہے؟ الرجل موجود. آدمی گھر میں موجود ہے, الرجل موجود فی البیت. اب ایک تیسرا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس جملے میں آپ کو پتا ہے کہ آدمی مبتدا ہے اور موجود ہے خبر. اس جملے میں آدمی مبتدا اور موجود ہے خبر اور گھر میں متعلق ہے خبر. ایک تیسرا جملہ رکھ رہا ہوں اور دوسرا کمپیریزن کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے. جملہ ہے آدمی گھر میں ہے. دوسرے جملے کے ساتھ کمپیریزن کر کے جملے کے اجزاء بتائیے. ہاں جی, آدمی گھر میں ہے, مبتدا کیا ہے؟ آدمی. خبر
खबर है नहीं, खबर नहीं है। खबर असल में खबर क्या थी? मौजूद है, और मौजूद तो है ही। वो तो है की है ही, अरबी तो है ही नहीं ना, है की लिखेंगे नहीं वैसे बात। असल में अब वो अपनी मर्सियाना बहस तो आप करते रहे जो मर्जी, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इस जुमले का कंपैरिजन के साथ करेंगे तो आप इस रिजल्ट को पहुंचेंगे कि आदमी मुब्तदा है, और ये जो घर में है पीछे जुमले के साथ देखें, घर में क्या है? मुतालिक है, और खबर नहीं है। लेकिन आपका जुमला फिर भी जो है वो मुकम्मल हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है जुमला। एक मफहूम दे रहा है कि आदमी घर में है, क्लियर हो गया ना? तो आदमी घर में है, मुब्तदा और मुतालिक, खबर नहीं है, लेकिन खबर के जो मुतालिक था वो मौजूद है। अब खबर की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में मुतालिक जो होगा, मुतालिक है खबर, इसको हम कायम मकाम खबर या उसकी गैर मौजूदगी में खाली खबर ही कह सकते हैं। यानी बात आपके सामने आई कि बाद औक़ात जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं होगी, ठीक है, खबर मौजूद नहीं होगी, लेकिन उसका मुतालिक जो था वो मौजूद होगा। अब वो खबर की गैर मौजूदगी में उस मुतालिक को आप कायम मकाम खबर या सिर्फ खबर कह सकते हैं। क्लियर हो गया? आप इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी जी? अर्रजुलु फिल बैती, अर्रजुलु फिल बैती। जुमले और आपके लिए आसान, आदमी घर में है, अर्रजुलु फिल बैती, अर्रजुलु मुब्तदा, फिल बैती जार प्लस मजरूर, जार मजरूर मिलकर। अब आप इसे मुतालिक नहीं करेंगे क्योंकि किसके मुतालिक है वो है, लिहाजा आप इससे कहेंगे ये या तो कायम मकाम खबर है या फिर खाली खबर भी कह सकते हैं। और इस तरह आपका ये जुमला इस्मिया जो है वो तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए कि इससे थोड़ी सी बात करके मजीद इंशाअल्लाह नया टॉपिक हम शुरू करेंगे और बहुत अहम टॉपिक आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार खत्म करते हैं सबको सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नमाज का वक्त है, क्लास जो है वो 8:30 पौने 9।